بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جنگ، لڑائی جھگڑا، پاکستان کے حالات سب سامنے، لیکن بھارتی پراکسی اور دہشت گردی وہ بھی ساتھ ساتھ۔ دنیا میں پاکستان کی پذیرائی اور پاکستان کے قائدین کو مبارکبادیں، لیکن کچھ لوگ بہت ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، سب خوش نہیں ہوتے، لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے اور مسائل کے حل ہونے سے پہچانا۔ پورا میڈیا، دنیا بھر کا میڈیا، سوشل میڈیا، ہم اور ہمارے جیسے باقی بھی ہفتے بھر سے یہی 24 گھنٹے 48 گھنٹے اہمیت اور یہ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جنگ اور محبت میں چونکہ سب کچھ جائز ہوتا ہے تو اس کی اتار چڑھاؤ کا نہیں پتہ۔ یہ 3 ماہ کا جو جنگ ٹیسٹ تھا، یعنی ایک طویل دنوں کا ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ میچ تھا، وہ اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور برابری پہ ختم ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹیسٹ 5 دن کا ہوتا ہے، پھر اس میں بھی برابری پہ ختم ہو جاتا ہے، بھائی اسی ٹائپ کا ہے، لیکن آسانی سے نہیں ختم ہو رہا۔ اس میں پوری محنت شامل ہے، اس میں باقاعدہ ایک پاکستان کی ثالثی، پاکستان کی فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے نائب وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر داخلہ، سب کی محنتیں اپنی اپنی شامل ہیں۔ جبکہ ہر ہفتے، ہر 10 دن کے بعد، ہر 2 دن کے بعد یہ کہا جاتا ہے نہیں کچھ نہیں ہونا، امریکہ دوبارہ آ رہا ہے۔ اور امریکہ بھی یہی کہہ رہا تھا، ٹرمپ بہادر بھی کہتا ہے ہم تیار ہیں، ہم حملہ کریں گے، ایران کو نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن اب دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے اور استقامت کے ساتھ اپنی کوششوں سے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لیا۔ کیا کہتے ہیں کہ جو حتمی معاہدہ طے اور اعلان باقی، تو اعلان باقی تو ایسے ہی ہے کہ چاند نظر آ گیا، لیکن ابھی کمیٹی بیٹھی ہوئی، وہ کہتے ہیں ساڑھے پاکستانیت الزام ہے نا کہ رویت ہلال کمیٹی جب وہ ڈنر کر لیتی اس کے بعد اعلان کرتی ہے۔ تو بھائی یہ ڈنر والا مسئلہ چل رہا ہے ابھی کتنے گھنٹوں کا ہے، کتنے دنوں کا ہے، 24 گھنٹوں میں کتنے دن ہے، یہ موجودہ حالات میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تاہم بہت قریب ہے، معاملات ہو چکے ہیں، اور جی ڈی وینس جو نائب وزیر صدر ہیں اپنا امریکہ کے، انہوں نے بھی کہہ دیا، اور محمد باقر کالیبوف جو ایک اہم رکن ہے ایران کے وفد کے، ان دونوں نے کہا رضامندی ہو گئی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب سپریم کونسل میں جائے گا ایران کی طرف سے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، اور سپریم کونسل کے بعد سپریم کمانڈر اس کو منظور کرے گا۔ اس کا پروسیس کتنا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن جو وہاں ڈیرا ڈالا محسن نقوی نے وہ اپنی جگہ، اور جو رضامندی کی طرف مائل کیا ایرانی قیادت کو اور ٹرمپ بہادر کو، وہ فیلڈ مارشل کی محنت ہے۔ اور پھر ٹرمپ نے خود کہہ دیا کہ میں نے 10 ملکوں کے ساتھ رابطے کیے، اور انہوں نے کانفرنس کی، ٹیلی فونک کانفرنس کی، اور سب سے رابطے کیے۔ کس سے؟ سعودیہ سے کیا، ترکیہ سے کیا، قطر سے کیا، کویت سے کیا، بحرین سے کیا، مطلب انہوں نے کوئی چھوڑا نہیں، سارے جو مطلب متاثرین تھے سب کو رابطے لے کے، اردن سے کیا، مصر سے کیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اس معاہدے پہ سائن یعنی سب کریں گے، سب شامل ہوں گے اس میں اکیلا نہیں، یعنی ایک رائے ماں بنا لی انہوں نے۔ اب شاید یاد ہوگا جو میرے دیکھنے والے انہیں پتہ ہے کہ ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ امن میلہ اسلام آباد میں منعقد ہوگا، تو ہو رہا ہے۔ کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ابھی نہیں پتہ، کیونکہ بریک تھرو ہو گیا۔ فیلڈ مارشل محسن نقوی جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ان کی محنتیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ عالمی امن میلہ عنقریب اسلام آباد میں سجے گا۔ لیکن افسوسناک بات ہے، اس بہترین صورتحال میں جب پاکستان کو بڑی مبارکبادیں مل رہی ہیں، پاکستان کی کامیابیوں کی بات ہو رہی، وہاں پہ بی ایل اے نے، یعنی وہ جو بلوچ لبرل آرمی جو ہے، جو نام نہاد، اس نے بلوچ مار دیے۔ تو اب بلوچستان میں بسنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بھارتی پراکسی ہے۔ ان تمام چیزوں کی تفصیلات بتاتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی، بریک تھرو مل گیا،
ہفتہ 10 دن کے اندر اندر 2 دورے اور بڑے طویل دورے محسن نقوی نے کیے. محسن نقوی نے صدر ایران سے بھی ملاقات کی اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور باقر کالیبوف سے بھی ملاقات کی. وہ کرا کے سارے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے اور پھر فیلڈ مارشل وہاں گئے. جو باقی کچھ رہ گیا اس کو انہیں نے رکھا گیا اور دونوں کامیابی کے ساتھ واپس آ چکے. اور اس کا مثبت رزلٹ جو ہے وہ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن ٹائم سب کہہ رہے ہیں کہ جناب معاملات ہو گئے. کیا ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ پابندیاں نرم کرے گا، ایران جو ہے وہ ہارمز کو کھولے گا، یورینیم جو ہے اس کے اسپورتی کا مسئلہ بھی. لیکن وہ پہلے طے ہوا جو ایران کا مطالبہ تھا نا کہ پہلے جنگ بندی، تو وہ 60 دن کی اب نئی جنگ بندی کا اعلان ہو گیا. اور مذاکرات پہلے تھا کہ 1 ماہ میں ہوں گے، اب 60 دن کے اندر اندر ہوں گے. تو میلہ لگے گا، امن سجے گا، امن میلہ وہ سجے گا اسلام آباد میں. تاہم یہ جو ایم او یو جس کا میں بار بار کر رہا تھا، کئی دن سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک بیسک چیز جو ہے وہ طے ہو رہی ہے کہ لائن آف ایکشن کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی، کس انداز میں آگے بڑھنا ہے. تو اس پہ جو سائن ہے وہ بھی جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ بھی اسلام آباد میں چانسز ہیں، امکانات ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آن لائن بھی ہو جائے، کیونکہ جب کہہ رہے ہیں سارے جو نمائندے جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ رضامند ہو گئی ہے. جی ڈے وینس نے بھی کہہ دیا اور باقر کالیبوف نے بھی کہہ دیا کہ ہاں جی ہم بالکل رضامند ہو چکے ہیں. اب صرف اپروول چاہیے اور اپروول وہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹینشن تھی، تھوڑی نہیں بہت زیادہ ٹینشن تھی. اب یہ کہ ٹرمپ نے وہی جیسے میں کہا تھا کہ بہت امن میلہ لگے گا، بہت سے ممالک آئیں گے، تو اب آ رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ نہیں جی ایران اور پاکستان کے نمائندے آئیں گے، فیصلہ ہو جائے گا، پاکستان ثالث کے حیثیت سے کرا دے گا. تو وہ نہیں ہو سکا، نہیں ہوا اور نہ ہونا تھا، کیونکہ 47 سال کی لڑائی ایک دن میں اس طرح ختم نہیں ہو سکتی تھی. بریک تھرو ہو گیا الحمدللہ، پاکستان کو عزت ملی الحمدللہ. اعلان باقی ہے، اعلان بھی ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو میں نے ایک قول سنا ہے نا حضرت علی کا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور معاملات کے طے ہونے سے، یعنی معاملات طے تو کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یعنی میں نے اپنے اللہ کو پہچانا. تو وہ بات وہی ہے کہ بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، لڑائی ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گی، بہت برے حالات. تو وہ معاملہ بار بار ارادے ٹوٹتے تھے لیکن بار بار ارادے بنتے تھے. اور اس میں مین اہم کردار جو تھا، مثبت کردار، وہ پاکستان کا تھا اور الحمدللہ اسے کامیابی ہوئی. اب خدا نخواستہ کوئی غیر یقینی غیر معمولی کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ میچ کے آخری وقت میں اچانک آخری بال میں جیت رہا ہوتا ہے، پھر سلپ پہ کیچ ہو جاتا ہے، یا کوئی غلط بال کرا کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں ایک اسکور دے دیتا ہے. یعنی یہ ہوتا ہے نا وائٹ بال کرا دی، آخری بال تھی اور وائٹ بال کا ایک بال اور مل گئی دوسرے پوزیشن میں. تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے چانسز یہی ہیں 99% ہے. اور تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی. اس میں یہی ہوگا کہ ایران کو تجارتی سہولتیں بھی دیں گے، ان کی پابندیاں جو ہیں ان کے منجمد اثاثے جو ہیں اس پہ ضرور. لیکن پہلے یہ ہوا ہے کہ 25 ملین جو ہے وہ پہلے دیے جائیں گے. 100 ملین ہے ڈالر جو منجمد اثاثے، تو اس میں 25 ملین تو طے ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، تو باقی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. اسی طرح امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی طے ہو گیا کہ یورینیم وہ حوالے کر دے گا، ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا. ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے، ایران کے ذمہ داران کہہ رہا ہے نہیں ایسی ابھی کوئی بات نہیں ہے. یہ طے ہوا کہ یہ بات آگے مذاکرات میں طے ہو جائے گی. اسی طرح ہرمز کی ہے کہ ہاں جی اس میں سے سرنگیں ہٹا دی جائیں گی، بارودی ہٹا رہے ہیں، وہ کام کرے گا ایران، اس کو راستہ دے گا لوگوں کو. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ ٹیکس ہو، جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی مذاکرات میں طے ہو جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ ایک پازیٹیو راستہ نکل رہا ہے دونوں جانب سے، جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو امن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لیکن جو بی ایل اے نے جو کام دکھایا، جو بھارتی پراکسی ہے، وہ بڑی کیوں کئی معاملات ہیں نا. وزیر اعظم پاکستان نے واہ واہ کر دی چین سے بیان دے کے کہ ٹرمپ نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لوگوں سے جو رابطے کیے اور مشاورت کی، ایک اچھا عمل ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی کہا، اور اسی طرح انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کی، محسن نقوی کی تعریف کی. محسن نقوی نے رات دن جو کیا وہ سب کے سامنے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور فیلڈ مارشل کی بھی جو محنت ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے 75ویں دوستی کی سالگرہ منانے کے لیے چین، لیکن وہاں سی پیک 2 کا معاہدہ اور بلینئرز کا معاہدے کہاں بلوچستان کے لیے سی پیک 2 کا وہ پسند نہیں آیا. تو بی ایل اے نے کام دکھا دیا. پھر اس موقع پہ بھی بی ایل اے نے دکھا دیا. تو اب یقین کرنا چاہیے بلوچستان والوں کو کہ بی ایل اے کبھی بھی ان کے ہمدرد نہیں ہو سکتی.
یہ بلوچ کے ہمدرد نہیں ہے، یہ بھارتی پراکسی ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں ترقی نہ ہو، امن نہ ہو، کچھ نہ ہو، یہاں پہ حالات خراب ہوں، کشیدہ رہیں۔ تو کیا ہوا؟ چمن بارڈر کھلا، چمن بارڈر پہ جناب وہاں پہ ہو گیا، لیکن بچ بچا ہو گیا کہ پھاٹک کے پاس جو ہے، چمن پھاٹک کے پاس ہی حادثہ ہوا، لیکن بچ بچا ہو گیا وہاں کوئی نہیں۔ لیکن جو دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ اگر آپ گئے ہو چمن بارڈر تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو دیکھا ہوا ہے کہ وہ کچے مکانات بہت ہیں۔ تو جناب مکان گر گئے، چھتیں گر گئیں، اور 26 افراد ہلاک ہو گئے، خاصے زخمی ہو گئے، یعنی 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا دوسری طرف جو کیا ہوا وہ معاملہ، اور دوسری طرف بھی ہو گیا کہ جو ٹرین کے قریب جو جعفر ایکسپریس کو انہوں نے بی ایل اے نے بڑی اپنی مرغوب غذا سمجھی ہے، مسافر جو ہے اپنے گھروں کو جا رہے تھے عید کے لیے، انہیں اس کے قریب ایک دھماکہ کیا، بارودی ٹرک جو ہے ٹکرایا، وہاں پہ بھی لوگ مر گئے۔ لیکن جو چمن بارڈر کے میرے وہاں سارے 7 تھے، میرے ہاں 7 مرے وہاں، 7 سے 8 اور زیادہ زخمی، لیکن یہ جو ہے 26 ہے اور 70 جو ہے یہ ٹرین کے حادثے میں جو ہوئے زخمی 70 سے زائد ہیں۔ تو یہ معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہے کہ یہ معاہدہ نہ ہو جائے چین سے، چین یہاں سی پیک 2 نہ شروع کر دے۔ معاملات کیا ہے؟ ترقی کے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو پراکسی کس کی ہے؟ بھارت کی۔ بھارت نہیں چاہتا موساد کی ایجنسی جو ہے یا راہ ہو، یہ سارے شامل ہیں، بی ایل اے کا پراکسی ہے، ان کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ تو یہ بلوچوں کی نہیں، چمن پھاٹک پہ جتنے مرے سب کے سب بلوچی ہیں، جتنے زخمی ہیں سب کے سب بلوچی ہیں، کوئی مسافر، کوئی راگی، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کس کے خلاف یہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سوچنا ہوگا ہمیں بھی، آپ کو بھی، یہ بھی۔ اور یہ جو امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے، تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان نے 30 عالمی جنگ رکائی اور دونوں کو مخالفین کو آمنے سامنے بٹھایا، اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اس میں پاکستانی قیادت کی کامیابی ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا، باقی بھی بہتری ہوگی، دشمنوں کی سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک و فوج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔